أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، پچھلے جمعے ہم نے بتایا تھا دنیا میں لوگ نافرمانی کیوں کرتے ہیں. نافرمانی کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو غیر مسلم، وہ چاہے یہودی ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، کوئی بھی ہو. دوسرے مسلمان. یہودی اور عیسائیوں کے نبی آئے اور ان کو پیغام اللہ کا پہنچائے، لیکن جب تک وہ تھے کچھ عمل کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد تو بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. الحمدللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا. سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک. البتہ دوسرا جو کلمہ تھا محمد رسول اللہ، وہ سب کو الگ الگ تھا. موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، زکریا رسول اللہ، سب کا کلمہ الگ الگ تھا. ایک الحمدللہ ہم مسلمانوں میں کس قدر گنہگار ہیں، کس قدر اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے دور ہیں. میں نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا پہچان کر شکر ادا کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے. اس وجہ سے آدمی عمل سے دور ہے اور آخر میں کسی عمل کے انجام سے دور ہے. ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مان رہے، ہمارا کیا ہوگا انجام؟ انجام اگر معلوم ہو جاتا ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان جب تک ہمارا مکمل نہیں ہوگا، جب تک ہم جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، ان سب چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے. ایک آدمی کو بچھو کبھی اسے ڈنک مارا نہیں، کبھی بچھو کو پکڑتا نہیں، قریب نہیں جاتا، بھاگتا ہے، کبھی بچھو سے کاٹا نہیں، لیکن لوگوں کے کہنے سے اتنا یقین ہے یہ اگر ڈنک مارا تو زہر میرے جسم میں پھیل جائے گا. سانپ کا بھی وہی حال ہے. کوئی سانپ کو پکڑتا نہیں، کوئی ناک سانپ ہو، کوئی اس کو پکڑنے کے لیے جائے، ایسا ہو سکتا ہے کیا معلوم ہے اس کو یہ کاٹے گا تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. آگ کو نہیں پکڑتا کوئی آدمی، کتنی اچھی آگ کے ڈلے، بالکل معلوم ہوتا کہ گلاب کے پھول ہیں، کوئی ہاتھ لگاتا ہے، معلوم ہے کہ صاحب یہ تو جل جائیں گے ہم لوگ، انگلی جل جائے گی، ہاتھ جل جائے گا. آگ انجام معلوم ہے تو اسے ڈر کر زندگی گزارتا. ہم کو جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آگ کیا ہے، اس کا انجام معلوم نہیں ہے.
حالانکہ سارے انبیاء کرام نے آ کر ہم کو تعلیم دی، بتا گئے کہ جہنم ہے یہ بے عمل اور بد عمل لوگوں کے لیے جہنم ہے، پھر بھی انسان جہنم سے ڈرتا نہیں۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، جنت کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم کو جو فائدہ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے، نفع ہو نقصان ہو، صحیح ہو غلط ہو، فوراً جو فائدہ ملتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی غفلت ہے، اس کو بولتے ایمان کی کمزوری۔ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے؟ بہت کمزور ہے۔ اسی لیے جنت کا ذکر سن کے کبھی ہم کو خوشی نہیں ہوتی، جہنم کا ذکر سن کے کبھی ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان مضبوط تھا، وہ جنت جہنم کا ذکر کرتے تھے، سنتے تھے، روتے تھے، بہت سارے روتے تھے، ایک ایک آیت کو سن کے کتنا روتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے تہجد کی نماز میں، بہت، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا۔ لیکن زمانہ گزرتے گزرتے ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بس تھوڑا سا دل میں باقی رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں 5 وقت کی، اور اکثر لوگ صرف جمعے کے نمازی رہ گئے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے نا، اللہ کے احسانات کو یاد نہیں کرتے نا۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مکے والوں اور یہ بھی مدینے والے مہاجرین انصار، تم یاد کرو دین اسلام آنے سے پہلے، ہمارے نبی آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کو برداشت نہیں کرتا تھا، کوئی لڑائی چلی 100 سال تک چلتے رہے، اتنی شدید دشمنی تھی۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم سب بھائی بھائی بن گئے اسلام آنے سے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، بالکل جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اب گرے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے بچایا نا تم کو، رسول بھیج کے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے ہم کو۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا سورہ رحمان پڑھیے، 30-31 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنا فرماتے اللہ، پھر بھی اللہ کا احسان نہیں مانو گے، پھر بھی اللہ کا احسان نہیں مانو گے۔ اس لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ غفلت ایمان کے اندر، ایمان سے دوری اور غفلت کیسا پیدا ہوئی؟ یہ تعلیم آئی انگریزی کی، اس کی اسکولوں کی، کالج کی تعلیم آئی تو سارے لوگ مسلمان ادھر چل پڑے، دینی مدرسے میں پڑھنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے بہت کم، جو ادھر چلے گئے اسکول یا کالج کو، ادھر کہیں ہو گئے، اسلام سے ان کا تعلق بھی ختم ہو گیا، ان کی زبان بھی، ان کا کلچر بھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب اسی میں چلا گیا۔ یقیناً انگریزی حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، حساب حاصل کرو، مسلمان بن کے حاصل کرو، دین سے کبھی غافل نہ ہونا۔ کتنے لوگ ایسے تھے، سب کالج جاؤ، اسکول جاؤ، ان کو مسجد میں بھی تعلیم ہوتی تھی، مکتب میں آ کے پڑھتے تھے، ان کے ماں باپ لا کے پڑھاتے تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ مکتب کھولتے ہیں، آتے نہیں، آئیں گے 50، پھر اس کے بعد 40-30، کم ہوتے ہوتے 2-4 رہ جائیں گے۔ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دین کو مضبوط رکھو دل میں۔ یہ کب ہوگا؟ آپ کے دل میں دین کی محبت ہو، آپ کے دل میں دین کا درد ہو، تو یہ ہوگا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید نے بہت کیا ہے۔ شروع ہی ہوتی ہے ہماری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ قرآن میں پوری جگہ 114 جگہ اس کا ذکر ہے،
سورہ توبہ میں نہیں ہے تو دوسری آیت میں، ایک آیت کے ٹکڑے میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 جگہ ذکر ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تم کو دنیا میں رکھا ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے رکھا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی یہ گناہ کرتے پکڑے جاتے اور تم کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا۔ کتنا مہربان ہے اللہ، اتنے نافرمان ہیں، اسی کا کھاتے، اسی کا پیتے، اسی کا دیا ہوا سب کچھ خرچ کرتے، اللہ کا احسان مانتے ہیں کیا؟ اللہ کا احسان سب سے بڑا ماننے کا طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کو آؤ، یہ اللہ کے احسان کو ماننا ہو۔ سب کچھ کھا پی کے بھی ٹائم اللہ کا دیا ہوا، غذا اللہ کی دی ہوئی، کمانے کا طریقہ اللہ کا سکھایا ہوا، سب کچھ اللہ کا، لیکن اللہ کو کیا کرتے؟ اللہ کے احسان کو کبھی یاد کرتے کیا؟ الرحمن الرحیم، پورے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ رحمان اور رحیم یہ دو لفظ ہیں، رحمان کا مطلب ہے بہت مہربان، رحیم کا مطلب خاص مہربان، دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ علماء نے کہا رحمان اللہ کافر، مسلمان، اس کے نافرمان اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان سب پر جو رحم کرتا ہے اس کو رحمان بولتے ہیں۔ آخرت میں صرف اللہ کی رحمت مسلمانوں کو ہوگی، جنت کو جائیں گے، وہاں اللہ کی رحمت کسی کو نہیں ہوگی، اس کو بولتے رحیم۔ ایسا لوگوں نے فرق کیا، اور بھی بہت ساری باتیں میں ہیں۔ اسی لیے آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو بھول کر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو بھول کر جو زندگی گزارتے ہیں ویسے نہیں ہو جانا۔ کوئی آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے بہت بڑا احسان سمجھتا ہے کہ صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں میں، بھئی کتنا ٹائم دیتا ہے تو اللہ کو، اللہ اکبر، اس کو سوچ تو کتنا وقت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، جب بھی تجھے موقع ملتا میرے عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ صرف 5 وقت کی نماز ختم کیا؟ نہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کا جانا بھی ہے، ایک دوسرے کی غمخواری کرنی ہے، کھینچنی ہے، درس میں حاضر ہونا ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے آپ سمجھ گئے کہ بڑا احسان میں نے کر دیا اللہ پر، میں تو نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی۔ اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو خالص کر لے، فارغ کر لے، میں تیری 2 ضرورتیں پوری کروں گا۔ ایک تو تیری ضرورتیں پوری کروں گا اور تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھوں گا، تیرے دل کے اندر بے نیازی پیدا کروں گا اور تیری ضرورتیں پوری کروں گا۔ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب مسجد میں جانے سے اور سب نماز پڑھتے رہنے سے، فلاں کرتے رہنے سے کیا کمائیں گے، سب چلے جائے گا نا۔ یہ آدمی وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہے، تو جیسے بھی گزارے گا وہ کھانا تجھے ملے گا۔ وہ تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے جب ہی اللہ نے لکھ دیا ہماری تقدیر، ہمارے غذا، سب کچھ۔ تو ایسے رحمان اور رحیم، تو نافرمانوں کو اللہ اگر چاہے ایک دم ختم کر دے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑنا شروع کرے، زمین میں انسان ہی نہیں، کتے، بلی، چوہے، بندر کوئی نہیں رہیں گے، ان کو بھی اللہ نے سلیقہ دیا ہے، اس کے خلاف کریں گے تو وہ بھی ختم۔ اللہ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پر ایک آدمی کو اللہ باقی نہیں رکھے گا اگر فوراً پکڑے، لیکن رحم کرتا ہے۔ اللہ کی ناشکری کرنے والوں کو بھی، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو بھی، کافروں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا ہے۔ تو بسم اللہ، کوئی بھی کام کرتے وقت ہم بسم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہیے نا۔ اب یہاں بعض مرتبہ اعتبار بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں اتنا آیا، اتنا ہر مرتبہ پڑھنا ہے کیا؟ نہیں، جتنا حدیث میں ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔
جیسے وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیے بس، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جانور کاٹتے ہیں تو بسم اللہ اتنا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر نکلیے، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں۔ گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ پڑھیے بسم اللہ، کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ پڑھیے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا آیا اتنا ہی پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چیز میں ہم پڑھتے رہیں گے، یہ ایک طرح سے بدعت ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ یہ اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو کبھی نہیں بولتے ہم لوگ۔ ہم نے یہ کہا نا کہ صرف 5 وقت کی نماز کا ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو تو چاہیے کہ اللہ کو یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب کتنا ہے۔ یہ تو اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ ہم کو دنیا میں انسان بنا کے پیدا کر، بولے نہیں ہم لوگ۔ اللہ نے ہم کو انسان بنا کے پیدا کیا، کتا بنا سکتا تھا، بلی بنا سکتا تھا، اس کی مخلوق تو بہت ہے نا، نہیں، ہم کو انسان بنا، کتنا شکر ادا کرنا اللہ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ دین اسلام ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ دنیا میں ہم کو مسلمان بنا کے پیدا کر۔ کتنے کافر نافرمان ہیں، ہم کتنے ہوں گے، وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہیں اللہ کے شکر گزار بندے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان، احسانات گنتے جائیں تو بہت احسانات ہیں۔ ہم نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر، اللہ نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس خیر امت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو بنایا، یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے ہم کو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق دیا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے والا بنایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنایا۔ اور جو لوگ دینی علم حاصل کرتے ہیں ان کو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق دی۔ آپ گنتے جائیے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں جو بغیر مانگے آپ کو ملے۔ کبھی سوچتے ہیں کیا اللہ کے احسانات کیا ہیں ہمارے اوپر؟ اللہ نے کیسے کیسے ہم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ماں باپ کی نعمت ہو، بھائی بہن کی نعمت ہو، بچوں کی نعمت ہو، بیوی کی نعمت ہو، کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو اس دنیا میں دی ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔ یہ کتنی بڑی ہم سے غلطی ہوتی ہے، کتنے بڑے ناشکر گزار بندے ہیں، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی ہیں، کیا کیا ہیں، پھر بھی ان کا تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شکر گزار بندے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر خرابی بربادی سے ناشکری سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔